ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی جس طرح مرتضیٰ صاحب بتا رہے ہیں ایران کی طرف سے، ایرانی قیادت کی طرف سے تو کمپلیٹ ڈینائل ہے، آلدو فارن آفس وہاں کا یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دوست ممالک کی طرف سے مصالحت کی درخواست ضرور ہے. ظاہری بات ہے اس وقت دنیا کے جتنے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اس کے اندر ایک کردار ہو سکتا ہے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے. کیا ان دا مڈل آف آل دس، جہاں یہ 6 شرائط جو کہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہیں بڑی سخت شرائط ہیں، کیا کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کے نزدیک ڈھونڈا جا سکتا ہے، یا ایران کی طرف سے جو مذاکرات یا جو ڈیمانڈز ہیں ان کے مکمل ہونے تک کوئی دیر پا امن نہیں ہو سکتا یا ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا؟ ایران کی طرف سے جو بھی کاوش ہو، پاکستان کرے بے شک، اس کو ایران تسلیم نہیں کرے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران کا انداز ہے بات کرنے کا، اور وہ انداز یہ ہے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، بیک چینل پہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہوئی ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایران تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتا ہے. علی لاریجانی کو شہید کر دیا گیا، بڑے پیمانے پہ بہت کچھ کیا جا رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے اس انداز سے یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ مذاکرات، ان کے فارن منسٹر نے بات کی ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی. ادروائز پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی بھی اس طرح کے کھل کے بات نہ کر رہے ہوں، یا پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ نہ بات کر رہے ہوں، انہوں نے بھی سب نے اس کو ری ٹویٹ کیا. دوسری بات جو ایران کی شرائط کی اگر آپ کریں تو دیکھیں ایران جیسے میں نے کہا اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی لمبی چوڑی ڈیمانڈز تو رکھے گا. فار ایگزامپل اب ریکنسٹرکشن کی ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہو سکتی نا. اگر وہ ریکنسٹرکشن کی ڈیمانڈ کریں گے تو اٹ مینس کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط کیا ہے، سو لہٰذا جو ایران کو پیسے دیے جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ یہ ہاں ان کی یہ ڈیمانڈ بڑی ویلڈ ہے کہ یہ بات کی جائے کہ بھائی گارنٹیز دیے جائیں. دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انارکی ہے، کوئی اوور آرکنگ اتھارٹی نہیں ہے. انٹرنیشنل لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کی سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. ایران اگر سول نیوکلیر انرجی اس کے پاس تھی اور آئی اے کا وہ ممبر تھا اور یہ اس کا اور این پی ٹی کا ممبر تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ این پی ٹی کا ممبر ہوتے ہوئے، آئی اے کا ممبر ہوتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جائے؟ اور جب آپ کو یورپ کہہ رہا ہو کہ بھائی انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی، آئی اے کہہ رہا ہو کوئی وائلیشن نہیں کی ہوئی، تو میرا خیال ہے ایران کا یہ حق بجانب ہے کہ وہ گارنٹیز کی بات کرے کہ گارنٹیز دی جائیں. لیکن وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جلدی جنگ بند کرنا امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ امریکی صدر نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا ہم 1 ہفتے میں سارے مسئلے حل کر لیں گے، ہم اپنا بندہ انسٹال کریں گے، اس سے ڈیل کر لیں گے اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی. اور ابھی کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پیٹ ہیگسیت کو کہہ رہے تھے کہ تم ہی کہہ رہے تھے کہ پہلے حملہ کرو. تو وہ انٹرنل بھی ایک لڑائی ہے، وہ کھل کے سامنے تو نہیں آ رہی. اور خاص طور پہ اگر میں ایک آخری پوائنٹ یہاں پہ کہہ دوں کہ امریکی صدر نے امریکن وائس پریزیڈنٹ کو کہا ہے کہ تم ٹاکس کرو. کل اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی انہوں نے بات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو وہ اینٹی وار ہیں، لیکن بیکاز وہ کیونکہ میگا کا حصہ ہیں، جو میک امریکہ گریٹ اگین اس کا حصہ ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ دور رہے ہیں جنگ سے. ابھی وہ اگر پاکستان آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ہفتے پاکستان آئیں گے، جو پوری ٹیم آ رہی ہے، تو وہ بیسیکلی امن کی بات کرنے کے لیے انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف وار، امریکی پریزیڈنٹ اگر ٹف ہیں تو ایک بندہ آپ ان کے پاس ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، لیکن ایران ذرا ٹف نظر آنا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ جنگ بند کرنا آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، میرا نقصان ہو چکا ہے. مڈل ایسٹرن ممالک کہہ رہے ہیں جنگ بند کریں. تو یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ ایران نے کہیں جانا تو ہے نہیں ہے، ایویشن انڈسٹری مڈل ایسٹ کی بند ہے، باقی بزنسز وہاں پہ بند ہے، ٹورزم بند ہے. تو میرا خیال ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جنگ لمبی جائے گی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کہہ رہے ہیں اور مان نہیں رہے. لیکن آبویسلی بیک چینل پہ ٹاکس تو ہو. مرتضیٰ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو یہ 5 دن کا گیپ امریکی صدر نے اناؤنس کیا جی کہ ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، جو انرجی انفراسٹرکچر تھا یا پاور پلانٹس تھا، بارنگ دس کیا ابھی بھی ایکسچینج آف فائر ہو رہا ہے؟ ایران پر بھی فائر آ رہے ہیں، ایران بھی کر رہا ہے، یا دیر از اے ٹیمپریری ہالٹ، کوئی رکی ہوئی ہے چیز؟ نہیں کچھ بھی نہیں رکا ہے، کچھ بھی نہیں رکا ہے. کل رات سے لے کر اب تک ایران نے 7 مرتبہ میزائل اٹیک کیے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل بھی تہران اور
خرم آباد اور اس طرح سے اصفہان کے دیگر علاقوں میں. ابھی میں جب آپ سے پروگرام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اصفہان کے کاروباری علاقے کے اندر ریزیڈینشل ایریا کے اندر میزائلز مارے گئے ہیں اور ان کی دکانیں اور مکان وغیرہ سارا ڈیمیجز میں دیکھ کے آیا ہوں میڈیا کے اوپر. تو یہ چیز جاری ہے اور یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی طرف سے ہو رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کو میں ڈسون کروں گا. امریکہ جو گارنٹی کی ایران جو گارنٹی کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں ایک گارنٹی دی جائے اور کچھ ممالک بیٹھ کے گارنٹی دیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون گارنٹی دے گا. قطر بیٹھا تھا, حماس کے لوگوں کو تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو بلایا, آپ نے دیکھا قطر نے گارنٹی لی, پیچھے سے اسرائیل کو پن کیا گیا, اٹیک کروایا گیا, حماس کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا 2 مرتبہ مذاکرات ہوئے, دونوں مرتبہ جن ممالک نے ثالثی کا کردار ادا کیا نہ صرف ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا بلکہ ایران کی پیٹھ میں بھی خنجر گھونپا گیا. تو کیا ضمانت ہے مثال کے طور پر پاکستان, ترکی یا مصر بیٹھ جائیں گے تو ان کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپا جائے گا؟ اچھا مرتضیٰ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ جو پاکستان کی طرف سے پاکستان کے پرائم منسٹر کی جو بات ہوئی ایرانین پریزیڈنٹ سے, پاکستان کا فورن آفس انوالوڈ ہے راکھتی صاحب کے ساتھ, کیا ولنگ ایک ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے ایز اے کنٹری بیکاز آپ پر اٹیک ہو رہا ہے یعنی ایران پر اٹیک ہو رہا ہے, بٹ از دیر اے ولنگنیس ٹو ایکنالج کہ جی ٹھیک ہے, یا ٹو ایکسیپٹ ایکچولی کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کو کردار ادا کر سکتا ہے تو ضرور کرے, بٹ ہمارے ٹرمز یہ ہے, وہ ولنگنیس آپ کو نظر آتی ہے ایران کی قیادت کے اندر جو گورنمنٹ کی سائڈ ہے ادھر؟ دیکھیے ایران نے جنگ کے درمیان جب دیگر تمام ممالک نے ایران کو فورس کیا کہ بیٹھ کر بات کی جائے تو ایران نے 6 شرائط رکھی. اور دوسرا نقطہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان 6 شرائط سے پہلے, ایران پاکستان کے معاملے میں انتہائی احترام کا قائل ہے. پاکستان پر ایران کا اعتماد بھی بہت ہے اور پاکستان سے برادرانہ اور ہمارے جو ثقافتی تعلقات ہیں ایران اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. پچھلے جو رہبر تھے جو شہید ہوا آیت اللہ سید علی خامنہئی, انہوں نے بھی پاکستان کو ہر معاملے میں ترجیحاً جو ہے نا وہ ترجیحی گفتگو میں رکھا, اور جو ان کے بیٹے جو ابھی نئے رہبر ایران کے جو منتخب ہوئے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا انتہائی تشکر کیا, اور اس وقت پاکستانی یعنی ایرانی عوام بھی پاکستان کو انتہائی احترام اور واقعاً برادرانہ تعلقات کی نظروں سے دیکھتی ہے. لیکن جب یہ معاملہ ہوا, دنیا نے ایران کو فورس کیا کہ آپ ڈائیلاگس کے لیے بیٹھیں, تو ایران نے کہا ٹھیک ہے ہماری 6 شرائط ہیں. پہلا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جنگ بندی کی جائے مگر ضمانت کے ساتھ, تضمینی طور پر کی جائے. خلیجی ممالک میں موجود جتنے امریکی اڈے ہیں ان سے امریکی فوجیوں کا انخلا, اور جس طرح سے بھرپائی کی بات کی کہ جنگ کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے. جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کی سیکیورٹی ہمارے ہاتھ میں ہو, اور اس کے علاوہ جو ایران مخالف چینلز چل رہے ہیں پرشین زبان کے اندر 15 سے 20 سیٹلائٹ چینلز اور 1.5 لاکھ سے اوپر جو فیس بک اور ٹویٹر انسٹاگرام پر جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے اور ان کے لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. اگر یہ ہو جاتا ہے اور پاکستان ان ڈائیلاگس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کا احسان صرف اس خطے پر نہیں ہوگا بلکہ اس کرائسس کے دورانیے سے جو پوری دنیا گزر رہی ہے پوری دنیا پر پاکستان کا احسان ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انسٹرکٹیو اور اہم نکات ہیں جو ابھی مرتضیٰ صاحب نے اٹھائے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک نیچرلی ایک ٹیسٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کا بھی, ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں, جو ایگریسر ہے اس کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات میں بڑی بہتری آئی ہے. جی سی سی ممالک وہ اس بات سے اضطراب کا شکار ہیں کہ ایران کا حملہ امریکن ایسٹس پہ ہوتا ہے لیکن امریکن اثاثے جی سی سی ممالک کے اندر موجود ہیں, اور ایران جسٹیفائڈ ہے کہ جب ہمارے اوپر حملہ ادھر کی ایئر سپیس سے ہوگا تو ہم تو امریکن جو ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے. پاکستان وہاں پر بھی انگیج کر رہا ہے. یقینی طور پر ایک ٹیسٹ ہے, کوئی مڈل گراؤنڈ آپ سمجھتے ہیں اچیو ہو سکتا ہے پاکستان کی جانب سے, although it's a tough or tall order I would say. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, ایک ٹال آرڈر ہے. لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹری بیسز ہیں یہ تو اب ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہ ملک کہیں جی کہ ہماری سیکیورٹی اس سے ہے تو آپ ان بیسز کو بند کر دیں, تو یہ ملک وہ کہیں گے جی ہم تو انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو وہ پورا ایک سیکیورٹی ڈائلما جنریٹ ہو جاتا ہے کہ جب ایک سیکیور ہوتا ہے دوسرا انسیکیور ہے نا, مطلب ایران کہتا ہے کہ یہ انسیکیور ہو جائیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ملٹری بیسز کو ختم کر دے؟ تو اس کے اوپر تو میرا نہیں خیال نیگوسیشنز ہوں گی. اب ایران یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ ایران کوئی جنگ بالکل کمپلیٹلی جیت تھوڑے گیا ہے کہ وہ ہر چیز مسلط کر سکتا ہے یا منوا سکتا ہے.